آئیے ہم خداوند کے پاکلام کی جانب رجوع کریں اور ہم دیکھیں گے آج صبح مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ خداوند کے پاکلام کے اس حصے کو ہمارے لیے ایلڈر خالد مسیح صاحب تلاوت کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور قدوس نام میں آج صبح سبوں کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب، اس کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ آئے کلام مقدس کو سماعت فرمائیے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم آج بڑے میجسٹک اور گلوریس ایرا یا سیزن میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسا وقت جو عظمت اور شان سے بھرا ہے۔ دنیا میں کوئی اور کتاب یا کہانی موجود نہیں ہے جو خدا کے مقصد اور اس کی طاقت، اس کی عظمت اور اس کی شان کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر سکے جس خوبصورتی سے کرسمس کی کہانی یا بڑے دن کی کہانی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ بڑے دن کی کہانی پر غور کریں گے تو آپ کو بہت سی حیران کر دینے والی چیزیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خدا جو ازلی اور ابدی ہے، جس پر وقت اور زمانے اثر نہیں کرتے، who is beyond the time and space, he stepped out from the eternity and entered in the time۔ خدا جو ازلی اور ابدی ہے، اس نے ابدیت میں سے قدم باہر نکالا اور وہ وقت میں داخل ہو گیا، کیونکہ آسمان پہ کوئی وقت نہیں ہے۔ There is no time in heaven۔ جس طرح سے یہاں پر ہم وقت کو ماپتے ہیں، سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز، اور پھر منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے اور سال، یہ سارے کے سارے وقت کے پیمانے ہیں، لیکن یہ وقت کے پیمانے آسمان پر نہیں ہیں۔ God is beyond the time۔ خدا وقت کی قید میں نہیں ہے۔ میں اور آپ ہم وقت کی قید میں ہیں، but our God is not۔ وہ وقت کی قید میں نہیں ہے۔ اس خدا نے ابدیت میں سے قدم باہر نکالا اور وہ میرے اور آپ کے ساتھ اس وقت میں شامل ہو گیا۔ جب یسوع پیدا ہوئے تو اس کے بعد
پھر ہم ان پہ وقت کو بھی لاگو کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بیان پڑھتے ہیں جب وہ کچھ دنوں کے تھے، ہفتوں کے تھے، ان کو ہیکل میں لایا گیا. جب ان کی عمر 12 سال ہوئی پھر وہ ہمیں ہیکل میں نظر آتے ہیں. جب ان کی عمر 30 برس ہوئی تو ہم ان کو یردن میں دیکھتے ہیں. اور جب ان کی عمر 33 برس ہوئی تو ہم ان کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھتے ہیں. اور اسی سال وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور اسی برس وہ ایک مرتبہ پھر ابدیت میں واپس چلے گئے. سو یہ 33 برس خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے ہیں وقت میں شریک ہو کر. میں کرسمس کے دنوں میں چرواہوں کے بارے میں پڑھتا ہوں. یہ جو بھی حوالہ پڑھا گیا یہ چرواہوں کے بارے میں ہے. جب میں چرواہوں کے بارے میں پڑھتا ہوں جو کمزور اور اپنے زمانے میں ناپاک، نالائق اور نااہل تصور کیے جاتے تھے، خداوند نے سب سے پہلے انہی کو بلایا. یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا یہ کرسمس کی اناؤنسمنٹ ہے، بڑے دن کا اعلان ہے. جیسے آج ہم یہاں پر بڑے دن کا آغاز کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں کرسمس کو. So the angels were welcoming the Christ. اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ اناؤنسمنٹ سب سے پہلے انہی کمزور لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، چرواہوں کے سامنے. میں فرشتوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اعلان کرنے کے لیے آسمان پر نمودار ہوئے. یہ پتہ نہیں کتنی مدت سے، کب سے، جب سے خدا نے ان کو پیدا کیا تھا تب سے یہ خدا کی پرستش میں مشغول تھے. لیکن آج وہ حیران ہیں فرشتے کہ خدا جو ان ساری چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیسے خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا ہے. فرشتے بھی حیران ہو رہے ہیں. میں مجوسیوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو اگرچہ ملحد تھے، خدا کے بارے میں، یہوہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کتنا لمبا سفر طے کر کے وہ صرف یسوع کو دیکھنے کے لیے بیت لحم میں پہنچے. میں چرنی کے بارے میں سوچتا ہوں. ایک معمولی چرنی جس میں جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بارے میں. اور چرنی مجھے یاد دلاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے اپنی الوہیت کو چھوڑ کر، فلپیوں کے خط میں مقدس پالوس کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی. سو خداوند یسوع مسیح اپنی اس خداوندیت میں عرش کو چھوڑ کر وہ فرش پر آ جاتا ہے اور انسان بن کر ہمارے درمیان رہتا ہے تاکہ میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کر سکے، مر سکے وہ ہمارے لیے. کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، مرنے کے لیے آ گیا. جب میں یہ ساری چیزیں پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں کرسمس کی نسبت سے، جو چیزیں میرے ادراک سے، میرے فہم سے، میری عقل سے، میرے علم سے کہیں بعید ہیں، ہم پورے طور پر ان کو میں اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا ان باتوں کو. چلیں آج صبح ہم فرشتے کے الفاظ کی طرف واپس لوٹتے ہیں جو فرشتے نے کہے تھے. اور یہ ایک ہی آیت ہے. یہاں پر
11ਵੀं आयत में आपके साथ रखना चाहता हूं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। फरिश्ते ने उनसे कहा, चरवाहों से, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और फिर 11वीं आयत, खास आयत आज की। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इस एक आयत में हमें बैतलहम में पैदा होने वाले इस बच्चे के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। खास तौर पर यह आयत खुदावंद यीशु मसीह की 3-fold आइडेंटिटी, यीशु की तिहरी शनाख्त का बयान करती है। 3 बातें यानी इस आयत में मसीह खुदावंद के बारे में कही गई हैं, और मैं इख्तिसार के साथ उन्हीं को आपके साथ रखना चाहता हूं। पहली बात कहते हैं कि तुम्हारे लिए, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी, निजात देने वाला, सेवियर, एक निजात देने वाला पैदा हुआ है। यह पैगाम था फरिश्ते का चरवाहों के लिए। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐलान कर रहा है तो पहली शनाख्त, द फर्स्ट आइडेंटिटी प्रेजेंटेड बाय दिस एंजल वाज अ सेवियर इज बॉर्न। निजात दहिंदा पैदा हुआ है, मुनज्जी पैदा हुआ है। बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है ये, मुनज्जी, निजात देने वाला। ये एक तरह से खुदावंद की तरफ से जो आसमान पर है, हजारों बरसों के बाद एक दफ़ा फिर इंसानों को कबूल करने का ऐलान था कि इंसान जो गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो चुका था, अब खुदावंद कह रहे हैं इस फरिश्ते की मार्फत कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो तुम्हें गुनाहों से निजात देगा, और खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीले से खुदा तुम लोगों को कबूल कर लेगा। इस बच्चे का जो पैदा हुआ, जो मुनज्जी है, इसका मिशन सिर्फ दौलतमंद लोगों को, नेक लोगों को बचाना नहीं था, बल्कि मुकद्दस लूका अपने इंजीली बयान उसके 19वें बाब और उसकी 10वीं आयत में कहता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह गुनहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि वहाँ पर लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने के लिए आए हैं, सिर्फ नेक लोगों को बचाने के लिए नहीं आए, या जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है उनको बचाने के लिए नहीं आए। जीसस केम टू सेव द सिनर्स। खुदावंद यीशु मसीह ने एक और जगह पर कहा था कि जो भी तंदुरुस्त हैं उनको तबीब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो बीमार हैं उनको ज़रूरत है। इसमें भी मैं जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये बयान कर रहा हूँ कि वो गुनहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है, इसमें भी मैं 3 बातें आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात ये कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से कबूल किए गए हैं। इफिसुस की कलीसिया के खत में मुकद्दस पालूस लिखता है कि हम जो खारिज थे, हम बाहर थे, हम मुर्दा थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमें दोबारा अपने साथ शरीक कर लिया है। दूसरी बात, इस निजात दहिंदा के वसीला से हम मसीह के वसीले से आज़ाद किए गए हैं। ही इज़ अवर सेवियर बिकॉज वी आर डिलीवर्ड इन हिम। हम उसमें बचाए गए हैं, हमने रिहाई पाई है गुनाह की सजा से, गुनाह की ताकत और मौजूदगी से खुदा ने हमें आज़ाद किया है।
اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، آزاد کیے گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم اس میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کا انجیلی بیان، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 37ویں آیت میں کہا، جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ خدا ہمیں we are preserved in him، ہم اس میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ جب ایک بار ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بھی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج صبح اس کرسمس سیزن کے آغاز میں کہ خداوند یسوع مسیح اس فرشتے کے اعلان کے مطابق، اور اس فرشتے نے یسوع کے لیے، مسیح خداوند کے لیے جو سب سے پہلا لفظ، پہلا نام یا پہلی شناخت، the very first identity which was announced by this angel was that the Savior is born۔ وہ نجات دہندہ ہے، منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے جو اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں استعمال کیا گیا۔ باقی سارے لفظ اس کے بعد آئے۔ فرشتے نے اعلان کیا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو، اور یہ منجی ہمیں بچانے کے لیے، گناہوں سے چھڑانے کے لیے، ہمیں مسیح باپ کی حضوری میں قبول کیے جانے کے لیے، ہمیں آزاد کرنے کے لیے، اور ہمیں محفوظ کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ دوسرا ٹائٹل یا دوسرا لقب جو فرشتے نے یہاں پر استعمال کیا وہ ہے مسیح۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح۔ مسیح ایک خاص لقب ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند جو بچے کی صورت میں پیدا ہوئے، he is not just a child، بلکہ وہ خدا ہے، وہ خود خدا ہے۔ مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، مسح کیا ہوا، جس anointed، کرائسٹ anointed، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا الہی لقب ہے، مسح کیا ہوا۔ He is our anointed high priest، میرا اور آپ کا وہ سردار کاہن ہے جس کو مسح کیا گیا۔ سردار کاہن کی کیا ذمہ داری تھی؟ سردار کاہن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کے ایما پر on behalf of the people وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اور وہ خدا کی لوگوں کی بات کو خدا تک پہنچاتا تھا۔ اسی لیے کاہن کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا وہ ہے پونٹیفیکس۔ پونٹیفیکس کا مطلب ہے برج، جو دو کناروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا ہائی پریسٹ ہے، سردار کاہن ہے، اور وہ ہمارے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہمیں خدا سے ملاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے امام پر ہمارے لیے خدا کے سامنے ہماری بات کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے عبرانیوں کا خط 7واں باب 25ویں آیت، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔
He stands in front of the Lord on behalf of his people. लोगों के इमाम पर वो खुदा के सामने खड़ा होता है. और एक और बात, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज. He is our helper. वो हमारे मामले की पैरवी करता है खुदा के हजूर में. तीसरा लक़ब जो इस फरिश्ते ने, तीसरा नाम खुदावंद यीशु मसीह का पेश किया उस दिन, उस रात जब वो चरवाहों के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह. आगे क्या लिखा है? खुदावंद. खुदावंद एक खास लक़ब है. खुदा के लिए आमतौर पर अंग्रेजी ज़ुबान में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गॉड, G-O-D, गॉड, जी बड़े वाला, खुदा. लेकिन जहां बाइबल में लफ्ज़ खुदावंद आएगा, अंग्रेजी में उसके लिए लफ्ज़ हमेशा लॉर्ड, L-O-R-D, लॉर्ड, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा. गॉड और लॉर्ड में क्या फ़र्क है? गॉड क्रिएटर है, क्रिएट करता है, चीज़ों को खलक करता है, पैदा करता है. जैसे खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, उसने जरामे फल्क और जंगलों को, दरख्तों को, समुद्रों और दरियाओं को और उसमें बसने वाली सारी मखलूकात को पैदा किया. He is God who creates, जो तख्लीक करता है, पैदा करता है, खलक करता है. लेकिन लफ्ज़ लॉर्ड ये ज़ाहिर करता है कि खुदा सिर्फ खलक नहीं करता, बल्कि ही owns his creatures. जो उसकी मखलूकात है वो उसका मालिक भी है. यानी उसने ये पैदा करके चीजें लावारस नहीं छोड़ दी, ये दुनिया और ये कायनात. नो, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल. सारी चीजें खुदा के ताबे हैं. ये सूरज, ये चांद और ये सितारे, ये जरामे फल्क, मौसम, आती जाती हवाएं, समुद्रों के जीबो गरीब हकाइक, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड. खुदा ना सिर्फ उनका मालिक है, पैदा किया है उसने, मालिक भी है, और वो सारी चीजें उसके मुकम्मल इख्तियार में है. सो जब फरिश्ते ने कहा आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, गुनाहों से बचाने वाला, महफूज करने वाला, सजा से बचाने वाला पैदा हुआ है. और जब उसने कहा कि मसीह पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सरदार काहिन, अब कुर्बानियों की जरूरत नहीं है. यह सरदार काहिन खुद कुर्बान होगा और अपने खून को लेकर खुदा के पास जाएगा, और उस खून के वसीला से महदूद वक्त के लिए नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक लोग निजात पा जाएंगे. और जब उसने कहा फरिश्ते ने कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में खुदावंद पैदा हुआ है, तो उसने कहा कि एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई है जो सिर्फ खालिक नहीं है, बल्कि वो सारी कायनात का मालिक है, और जो कुछ है इस कायनात में वो यही जो पैदा हुआ है ये संभालता है, इसके इख्तियार में है. चरवाहों के लिए एक अजीब पैगाम था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये कोई आम बच्चा नहीं है. अगर ये बच्चे की सूरत में है, लेकिन ये पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, और ये सारी कायनात को संभालने वाला है.
سارا نظام اس کے تحت ہے۔ سو میرے عزیزوں، آج صبح میں آپ کے سامنے اس آیت میں سے یہی پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 2024 برس پہلے یا 2020 برس پہلے خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں پیدا ہوئے وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ منجی، اور بطور منجی نجات دیتا وہ ہماری عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اسی لیے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مسیح جو ہمارے لیے سردار کاہن کے طور پر پیدا ہوا، انوائنٹڈ ہائی پریسٹ، تاکہ ہم اب نجات کے لیے صرف اسی پہ انحصار کریں۔ دنیا میں کوئی اور شخص، کوئی اور عقیدہ ہمیں بچا نہیں سکتا، صرف کرائسٹ، صرف اسی پہ انحصار کریں۔ اور جب فرشتے نے کہا کہ خداوند پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اطاعت، ہماری تابعداری صرف اور صرف اس کے لیے ہے جس کے اختیار میں ہم ہیں۔ وہ ساری پرستش کے لائق ہے اور ہماری اطاعت کے لائق خداوند ہے۔ آج صبح میں آپ کے ساتھ یہ کوشچن رکھوں گا۔ فرشتے نے کہا تھا آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، جو ہماری پرستش، ہماری ڈیپینڈنسی، انحصار اور ہماری اوبیڈینس، اطاعت کے لائق خدا ہے۔ سب کچھ اس کا ہے، کائنات میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ اس کے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا آپ اس کو دے دیا ہے؟ خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں۔